اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت میں ہمیں ملتا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بردباری، تحمل، بہت دور اندیشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کیے، گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھا، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کامیاب کیا اور تھوڑے ہی عرصے میں پوری دنیا میں اسلام کی حکومت قائم ہو گئی. آج آپ دیکھیں مسلمان عبادت بھی کر رہے ہیں اور ٹھیک ہے گناہ بھی ہیں مسلمانوں میں، لیکن اتنے بڑے بڑے جرائم مسلمانوں میں نہیں ہیں جیسے غیر مسلموں میں ہیں. لیکن آپ بتائیں ترقی کون کر رہا ہے؟ مسلمان ترقی نہیں کر رہے، ترقی غیر مسلم کر رہے ہیں. ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں چلی گئی ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے کہ جو دنیا پہ محنت کرے گا اسے اللہ دنیا دیں گے، جو نہیں کرے گا وہ تباہ ہوگا یہاں پہ. تو اب آپ اگر چاہتے ہیں دنیا میں تباہ ہونا، برباد ہونا، اور آپ اس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں کہ نہیں ہمیں صرف آخرت چاہیے، ہمیں دنیا چاہیے ہی نہیں، پھر تو ٹھیک ہے. آپ ایک آدمی کماتا ہی نہیں ہے، کہہ رہے ہیں میں غربت میں گزارا کروں گا، مجھے نہیں چاہیے روٹی، مجھے پانی نہیں چاہیے، میں بھوکا رہوں گا اور اس بھوکا رہنے کا مجھے آخرت میں ثواب ملے گا. تو اگر ذہنی طور پر آپ اس کے لیے تیار ہیں پھر ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن پھر ایسی صورت میں جب آپ کو بھوک لگے تو پھر چلانے کا حق نہیں ہے آپ کو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت بمشکل کھانا ملتا تھا اور پھر فاقے سے رہتے تھے، لیکن اس توکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے اس کو پسند کیا. کوئی بات نہیں بھائی، کھانا نہیں چاہیے ہمیں، ایک وقت بھوکا رہیں گے تو اللہ کا صبر کریں گے، صبر کا ثواب لیں گے. جب ایک وقت میں ہمیں پیٹ بھر کے کھانا ملے گا تو شکر ادا کریں گے. تو اگر آپ میں اتنا توکل ہے کہ آپ جو پریشانیاں بے احتیاطیوں کی وجہ سے آئیں گی تو آپ اس کو انجوائے کریں گے، تو پھر تو کریں آپ یہ کام. لیکن اگر آپ میں اتنا توکل نہیں ہے اور آپ ذرا سی باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، چھینا جھپٹی شروع ہو جاتی ہے، تو پھر بھائی آپ کو پھر پہلے سے تیار رہنا پڑے گا اور وہ سارے کام کرنے پڑیں گے جو احتیاطی تدابیر کے کام ہیں. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات یہ کہ توکل انسان اپنی ذات کی حق میں کرتا ہے، دوسرے کو توکل کی بھینٹ نہیں چڑھاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اگر آپ کو کچھ ملتا تو شام کے لیے نہیں بچاتے کہ شام کو اللہ مدد کرے گا، دیکھیں گے اللہ نے کھلا دیا ٹھیک ہے، نہیں تو بھوکا سوئیں گے. لیکن اپنی بیویوں کے حق میں آپ نے ایسا توکل نہیں کیا. اپنی ازواج کو آپ 1 سال کا ایڈوانس راشن دے دیا کرتے تھے. تو اب ایک آدمی کیا کرتا ہے، وہ کماتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے رزق تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کھلائے گا، اور وہ دین کے کام میں اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے کہ رزق اللہ کھلانے والا ہے. اب گھر والوں کے لیے فکر نہیں کرتا وہ، اور اس کو اگر بھوک آتی ہے تو کہتا ہے کوئی بات نہیں یار آج بھوکے ہیں تو کیا ہو گیا، تو اللہ کھلائے گا. تو اپنی ذات کی حق میں تو اگر وہ کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن بیوی بچوں کو بھی یہ لارے رپے دینا شروع کر دے کہ کوئی بات نہیں اللہ کھلائے گا. بیگم کہہ رہی ہے بھائی آپ کچھ کماتے کیوں نہیں ہو، بھائی اللہ کھلائے گا. اب جب فاقے آئیں گے تو بیگم کہے گی بھائی تم ہمیں کیوں توکل کی بھینٹ چڑھا رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے لیے آپ نے اسباب اختیار کیے. امہات المومنین جو آپ کی ازواج تھیں ان کو 1 سال کے ایڈوانس راشن دے دیا کرتے، اور خود آپ کیا کرتے، صبح کا بھی ہے تو شام تک نہیں رکھتے اس کو. لیکن ہمارے ہاں معاملہ یہ ہو رہا ہے اپنی ذات میں تو ہر آدمی بڑا محتاط ہے. کوئی کرونا وائرس کا مریض کہیں پڑا ہوا ہو نا، جانے کے لیے تیار نہیں ہے وہاں پہ. ایسے اللہ کی پناہ واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ میت ہو گئی ہے تو قریب نہیں جا رہے اس کے کہ وہ ہمیں نہ لگ جائے، دور دور بھاگ رہے ہیں. لیکن جب علماء کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے یا ڈاکٹروں کی طرف سے، حکومت کو چھوڑ دیں ایک طرف، میں جب حکومت کی بات کرتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی حکومت سے ان کو پیسے مل رہے ہیں. حکومت کو بھیج دیں آپ، جو مرضی بھیجنا ہے، آپ لعنت بھیجنا ہے لعنت بھیجیں، آپ نے ان کی تعریفیں کرنی ہے تعریفیں کریں. حکومت کے نام تو میں اس لیے لیتا ہوں کہ انتظامی معاملات میں تو حکومت کی اطاعت واجب ہے، لیکن آپ سمجھ لیں کہ چلیں حکومت کا غلط فیصلہ ہے. لیکن ڈاکٹر، ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر جب ایک بات کہہ رہے ہوں تو آپ کی آسانی کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو آپ اپنی ذات کی حق میں اس حکم کو فالو نہ کریں، آپ بد پرہیزی کریں. لیکن دوسروں کو تو نہ مرواؤ میرے بھائی، دوسروں کو تو الٹی سیدھی باتوں کی ترغیب نہ دیں آپ. تو کراؤڈ جب بھی جمع ہوگا، آپ کو نقصان ہو یا نہ ہو، آپ کا وائرس دوسرے کو بہرحال پھیلے گا. اتنی سی بات ہے 2 اور 2 4 کی طرح، جو پبلک کی سمجھ میں آ نہیں رہی ہے، اور الٹے اعتراضات کر رہے ہیں، یہ ہو گیا فلانا ہو گیا ڈمکانا ہو گیا.
تو میں تھوڑا سا توکل کے بارے میں بتاؤں کہ توکل کو لوگ غلط ڈیفائن کر رہے ہیں. اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. یہ بات بالکل درست ہے. مجھ پہ لوگوں نے جو اعتراضات کیے, جو کمنٹس آئے, ان میں یہ بھی کہ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں اسباب پر اعتماد کر کے بیٹھ گئے ہیں اور اسباب کو سب کچھ بنا لیا انہوں نے. اللہ سے ہونے کا یقین, غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین ان کے دل میں نہیں ہے. اس قسم کے تبصرے لوگ کر رہے ہیں. دیکھیں ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جیسے نماز یہ اسلام کا ایک حکم ہے, اخپل طریقے سے نہیں پڑھنی, جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا اس طریقے سے نماز پڑھیں گے تو نماز قبول ہوگی, اخپل طریقے سے پڑھیں گے تو قبول نہیں ہوگی. حج جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا اس طریقے سے کریں گے تو حج ادا ہوگا, اخپل طریقے سے کریں گے تو حج ادا نہیں ہوگا. سارے حکام ایسے ہی ہیں. روزہ جیسے اللہ اس کے رسول نے بتایا اس طرح سے روزہ رکھیں گے تو روزے کا ثواب ملے گا, اخپل طریقے سے رکھیں گے تو ثواب نہیں ملے گا. اب آپ نے روزہ رکھا, افطاری کے ٹائم پہ شریعت کہہ رہی ہے افطار کرو, آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں تو اور 2 گھنٹے روزے کو بڑھاؤں گا, تو یہ پاگلوں والی حرکت ہو جائے گی آپ کی. اس ٹینشن کا آپ کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا. تو اسی طرح یاد رکھیں توکل, اللہ پہ نظر رکھنا, اللہ پہ اعتماد کرنا, اللہ پہ توکل کرنا, اللہ سے ہونے کا یقین دل میں آنا, غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین دل میں آنا, یہ سب چیزیں شریعت کا حکم ہے. تو جس طرح شریعت نے بتایا ہے اسی طرح ہم نے یہ عقیدہ رکھنا ہے. اپنی طرف سے توکل کو ڈیفائن نہیں کرنا ہے. اخپل طریقے سے آپ توکل کو ڈیفائن نہیں کریں کہ میں جو ہے وہ اللہ پہ توکل کر رہا ہوں بس میرے کام بن جائیں گے. تو توکل کا یہ مطلب ہے ہی نہیں جو لوگ لے رہے ہیں بھائی. توکل کا مطلب یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شد عقالہ وتوکل علی اللہ. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں اونٹ کو رسی سے باندھوں یا ایسے ہی کھلا چھوڑ دوں, اللہ پہ توکل کروں کہ اللہ بچانے والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے رسی سے باندھو, اس کے بعد اللہ پہ اعتماد کرو کہ اللہ بچانے والا ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کا راستہ ہمیں بتا دیا کہ نہ تو اسباب سے آپ نے اعراض کرنا ہے اور نہ اسباب پہ نظر رکھنی ہے. باندھنی رسی ہے حفاظت کے لیے, اس کے بعد آپ نے سوچنا ہے کہ بھائی رسی جو باندھنی تھی میرا کام ہو گیا, اب اگر بچائے گا تو اللہ بچائے گا, نہیں بچائے گا تو یہ رسی کسی کام کی نہیں ہے. میرا جو فرض تھا وہ میں نے ادا کر لیا, اونٹ کو میں نے رسی سے باندھ لیا, اس کی حفاظت کا انتظام کر لیا, جو میرا فرض تھا وہ ادا ہو گیا ہے. اب آگے اللہ کی مرضی, اللہ بچانے والا ہے, وہ بچائے گا تو بچ جائے گا اونٹ, نہیں بچانا چاہے گا تو 6 رسیاں بھی باندھوں گا پھر بھی یہ اونٹ چوری ہو جائے گا. ہمارے ہاں جو توکل سکھایا جا رہا ہے بیماریوں میں اور مختلف چیزوں میں, وہ اس قسم کا سکھایا جا رہا ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا, اللہ سب کچھ خود بخود کر دے گا. ایسا نہیں ہے میرے بھائی, اللہ کا واسطہ خود بھی مذہب کے نام پہ برباد نہ ہوں, پبلک کو بھی تباہ نہ کریں. جو لوگ ہیں وہ دین سے دور ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں جہاں بہت ساری فتوحات ہوئی ہیں, شکستیں بھی ہوئی ہیں, خلافت عثمانیہ تباہ ہو گئی پوری. کیوں تباہ ہوئی ہے؟ اسی وجہ سے تباہ ہوئی ہے کہ خلافت عثمانیہ میں دیندار بہت تھے, علماء بہت تھے, لیکن یورپ اس وقت جو تیاریاں کر رہا تھا نا جنگی, اور جو ترقی کر رہا تھا خلافت عثمانیہ میں, اس پیمانے پر کام نہیں ہو رہا تھا, اسباب نہیں اختیار کیے جا رہے تھے. تو اللہ کی عادت ہے کہ جب زمین پہ جو قوم محنت کرتی ہے تو اللہ اس کو نوازتے ہیں. جو محنت نہیں کرتی, صرف نیری وظیفے اور دعاؤں پر اعتماد کرتی ہے, اللہ اس کو نہیں سنوارتے, اللہ اس کو نہیں پنپنے دیتے. یہ اللہ کی عادت ہے, اس میں نیک اور برے سب برابر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ میدان جہاد میں اتر کے آپ نے دعائیں مانگی ہیں کہ میرے بس میں اللہ جو تھا میں نے کر دیا, اب آگے تو کرنے والا ہے. اگر صرف دعاؤں سے کام ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں, احد میں اور غزوہ خندق میں لوگوں کو میدان میں اتارتے. آپ کہتے یار بیٹھو رو, اجتماعی رونا ہوگا اور رمضان آنے والا ہے, 27ویں رات کو سارے مل کے روئیں گے, دھوئیں گے اور خوب جو ہے نا گڑ گڑائیں گے, اور یہ سب مشرکین مکہ اور سب دنیا جو ہے نا ساری برباد ہو جائے گی خود بخود. نبی سے زیادہ کس کی دعاؤں میں طاقت ہوتی بھائی؟ ادھر تو آپ حالات دیکھیں کیسے اسباب اختیار کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیا پلاننگ, کیا
ذہن اور کیا مشورے اور کیا جو ہے نا پوری ایک آپ کو سیرت میں ایسی، یعنی دنیا میں جو کامیاب انسان کی صفات ہے نا، آج گورے بہت کتابیں لکھ رہے ہیں کامیاب آدمیوں کی 7 علامتیں 8 علامتیں 10 علامتیں، کامیابی کی جتنی علامتیں ہیں کامیاب ہونے کی وہ تمام کی تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھیں۔ ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور، مکہ میں آپ نے 13 سال دعوت کا کام کیا، کیونکہ پاور نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، بہت تھوڑے لوگ تھے اسلام قبول کیا تھا انہوں نے، ان تھوڑے لوگوں کو لڑوایا نہیں جا سکتا تھا کہ پوری قوم سے ٹکر لے لیں، تو وہاں پر حکم دیا گیا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، صبر کریں وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اللہ سے صبر مانگے، اللہ کی توفیق سے صبر ملے گا، لڑنا نہیں ہے، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، بار بار یہ آیتیں آئیں کہ تمہارے ساتھ کتنا ہی ظلم کریں زیادتی کریں مشرکین، معاف کرو۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر لٹایا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی صحابی کو حکم نہیں دیا کہ جاؤ ان کے مولا کو پکڑ کے لٹکا دو پھانسی پہ، یہ میرے غلام اور میرے ایک مخلص صحابی ہیں بلال، وہ عہد کرتے ہیں، ان کو گرم ریٹوں پہ لٹایا جا رہا ہے، تو ان کو تو جا کے اس کے آقا کی گردن اڑا دو۔ کچھ نہیں کیا آپ نے، کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹی کو آپ دیکھ رہے ہیں، بھائی تھوڑے سے لوگ ہیں، اگر ہم ابھی لڑائی شروع کر دیں گے تو ہمارے لیے اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو رہا ہے، ایک نئی جنگ ہم کیوں اپنے اوپر مسلط کر لیں؟ 13 سال کس قدر برداشت کیا، کیوں؟ یہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھا ہے، گراؤنڈ ریئلٹی دیکھی جا رہی ہے، زمینی حقائق دیکھے جا رہے ہیں کہ بھئی زمین ابھی ہمارا ساتھ نہیں دے رہی۔ ہم کہتے ہیں کہ معجزوں سے اور کرامتوں سے معاملہ ہوگا، معجزے اور کرامتیں کی مقدار بہت تھوڑی ہے اسلامی تاریخ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی معجزوں پر اعتماد کر کے نہیں بیٹھے ہیں۔ معجزہ کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر کام کر رہے ہیں، بعض دفعہ اسباب نہیں بھی ہوتے، اللہ اپنی قدرت سے کوئی ایسا کام کر دیتا ہے، وہ مدد کر دیتا ہے، تو وہ اللہ کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے۔ جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دیں، جو ہمارا کام ہے وہ ہم کریں گے۔ معجزے تھوڑی ہم دنیا میں لا سکتے ہیں بھائی، ہمارے ہاتھ میں تھوڑی کرامتیں ہیں کہ یوں کر دیں تو یوں ہو جائے گا، کچھ بیٹھے ہوئے آرام سے اور جو ہے نا وہ کوئی احتیاط نہیں ہے، کوئی اسباب کا جو ہے نا کوئی اسباب کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی معجزاتی طور پر اللہ کام کر دے گا، تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو میدان جنگ میں کیوں لڑوایا ہے بھائی؟ اور 13 سال مکہ میں جنگ سے روکا کیوں اللہ تعالیٰ نے؟ اور 13 سال مکہ میں صبر صبر صبر۔ خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، متوسدن علی بردۃ لہ بالکعبہ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک چادر سے تکیہ لگائے ہوئے تھے کعبہ کے ساتھ، تو ایک صحابی آئے خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، عرض کیا یا رسول اللہ الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے، آپ اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ ان کا مالک کیا کرتا تھا؟ خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو آگ کے انگاروں پہ لٹاتا تھا، اور آپ کی کمر سے جو پیپ نکلتی تھی اور پانی نکلتا تھا اس سے وہ آگ کے انگارے ٹھنڈے ہوتے تھے۔ کس قدر ظلم ہو رہا تھا۔ خباب ابن ارت نبی کے پاس آیا، یا رسول اللہ مدد کریں، اللہ سے مدد مانگیں۔ الا تستنصر کا مطلب اللہ سے مدد مانگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں حکم دیا حضرت عمر کو یا حضرت ابو بکر کو کہ جاؤ اس کے مولا کی گردن اڑا دو، اور ایک جو ہے وہ کوئی تقریر کی کہ یہ جو ہے نا ان سب کو اڑا دو، مار دو جان سے، یا جو ہے ان کا گریبان پکڑ کے لے کر آؤ۔ بھائی گراؤنڈ ریئلٹی یہ تھی کہ کمزور تھے، اگر نیا پھڈا شروع کر دیتے ان کے مولا سے، وہ تو طاقتور تھے وہ لوگ، اور زمینی حقیقت کیا ہے کہ طاقتور سے آپ نہیں لڑ سکتے، صبر کریں گے آپ، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلے میں صبر کیا ہے۔ جب تک اللہ براہ راست نبی کو حکم نہیں دے رہا لڑائی کا تو اللہ نبی نہیں کر رہے، اور اللہ حکم کیوں نہیں دے رہا ہے؟ اسی لیے نہیں دے رہا کہ اللہ نے نبی کی سیرت میں ایک ایک پہلو کو ہمارے لیے نمونہ بنانا تھا، تو اللہ نے بتایا کہ دیکھو نبی کے فیصلوں کو دیکھو، جس وقت جو گراؤنڈ ریئلٹی کے حساب سے جو فیصلہ نبی کو کرنا چاہیے تھا، نبی اس وقت وہ فیصلہ کر رہے ہیں، تو یہ عمل ہمارے لیے سنت بن گیا۔ تو ان حالات میں مکی دور میں صبر کرنا سنت بن گیا، یہ بتانے کے لیے کہ جب بھی مسلمان کمزور ہوں گے تو مسلمانوں کو ایسے موقع پہ صبر ہی کرنا ہے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ لینے کے دینے پڑ جائیں، جیسے کہ ہو رہا ہے۔ آسٹریلیا سے ہمارے ایک دوست کا فون آیا
کہ یہاں آسٹریلیا کے بعض مسلمان حکومت کے قانون کو فالو نہیں کر رہے ہیں, مسجدوں کو میں رش لگا رہے ہیں اور کراؤڈ جو ہے نا کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے گورنمنٹ کی بات. وہ اتنے پریشان تھے وہ جنہوں نے مجھے فون کیا, وہ کہہ رہے ہیں یار گورنمنٹ سے کوئی ہمیں امید نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ جب وائرس کی وبا ختم ہو تو یہ حکومت یہاں مسلمانوں کے ہر قسم کے اجتماعات پر پابندی لگا دے, مسجدوں کو ہمیشہ کے لیے نہ بند کر دے کہ یار یہ لوگ جو ہے نا ہمارے جو ہے نا قانون کو فالو نہیں کرتے اور قانون شکنی کرتے ہیں. مجھے انہوں نے کہا مفتی صاحب اللہ کا واسطہ, اللہ تعالیٰ حضرت مولانا مکی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے, انہوں نے حرم سے ایک آڈیو ریکارڈ کر کے ہندوستان کے علماء کے پاس بھیجی کہ بھائی دیکھیں آپ لوگ حکومت کے قانون کو فالو کریں, اور الحمدللہ کر رہے ہیں وہ. اگر آپ نے فالو نہیں کیا تو یہ گورنمنٹ کو ایک موقع مل جائے گا کل مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا, ہندوؤں کو موقع مل جائے گا مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا. مسجد اگر ابھی عارضی طور پر بند ہو رہی ہے کل کھل جائے گی, لیکن اگر آپ نے آج حکومت کے قانون کو فالو نہیں کیا تو یہ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں ان کو ایک بہت زبردست موقع ملے گا. یہ تو دیندار لوگوں کی بات میں جو رائے کو پہاڑ بنا کے پیش کرتے ہیں. آپ دیکھیں تبلیغی جماعت میں چند لوگوں کو وائرس ہوا ہے, لیکن میڈیا نے کتنا بدنام کیا تبلیغی جماعت کو. ان کو تو موقع چاہیے, تو آپ کیوں ان کو موقع فراہم کر رہے ہیں؟ حضرت مولانا مکی صاحب نے ایک آڈیو بھیجی, اور الحمدللہ وہاں کے لوگ پہلے بھی صحیح حکومت کے قانون کو فالو کر رہے ہیں, تو اس سے اور تقویت ملی. تو یہ سمجھدار علماء کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا جذبات سے کام نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیں خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ان کے جو ہے نا پیٹھ سے جو ہے وہ پانی نکلتا تھا اور کس قدر عذاب میں آئے ہوئے تھے وہ, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے صبر کی تلقین کی, فرمایا صبر کرو صبر. کان ممن کان قبلکم یؤخذ الرجل فیحفر له فی الارض فیؤتى بالمنشار فیجعل علی رأسه علی مفرق رأسه ثم یجعل حظین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تم سے پہلی امتوں میں تو ایک شخص کو لایا جاتا تھا, گڑھے میں دفن کیا جاتا تھا آدھا, اور پھر آرا لا کے اس کے سر پہ رکھا جاتا اور آری سے اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے. ولا یصدہ ذلک عن دینک, اور وہ صبر کرتا تھا اور اس ظلم پر بھی وہ اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا. تو آپ صبر کی تلقین دے رہے ہیں کہ یہ برداشت کرنا پڑے گا کچھ وقت, اور پھر امیدیں دلا رہے ہیں انشاءاللہ ایک وقت آنے والا ہے کہ ایک اتنا امن دنیا میں قائم ہو جائے گا کہ صنعاء سے حضر موت تک ایک عورت زیور سے آراستہ ہو کے چلے گی اور کوئی اس کی طرف نظر اٹھانے والا نہیں ہوگا, اور بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیئیں گے. ایسا وقت آنے والا ہے, لیکن ابھی صبر کرنا پڑے گا. جب ہجرت ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے ہیں, اور وہاں جب بدر میں بھی آپ نے خود لڑائی نہیں لڑی ہے. بدر میں تو ایک قافلے پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے, لیکن اللہ نے 2 فریقوں کو لڑوا دیا آپس میں. تو قرآن کہہ رہے کہ آپ کا ارادہ تو نہیں تھا لڑنے کا, لیکن اللہ نے ایک ایسے ماحول پیدا کر دیا کہ لڑائی کے بغیر چارہ نہیں تھا. 313 کو 1000 سے لڑوا کے اللہ نے فتح عطا فرما دی. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں. پھر احد میں بھی دفاعی جنگ ہوئی ہے, خود سے آپ نے بڑھ کے حملہ نہیں کیا. آپ کیوں حملہ نہیں کر رہے خود سے بڑھ کے بھائی؟ جب 10,000 کا لشکر تیار ہوا ہے نا, پھر آپ نے پہلی لڑائی لڑی ہے, مکہ پہ خود حملہ کیا. اس سے پہلے آپ نے خود حملہ نہیں کیا, اس لیے کہ اتنی پاور نہیں ہے, اتنی طاقت نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ نبی نے بھی اسباب کو دیکھا ہے سب سے پہلے بھائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تو اسباب اختیار کی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک 10,000 کا لشکر تیار نہیں ہوا آپ نے مکہ پہ حملہ نہیں کیا, بلکہ آپ دفاعی پوزیشن میں رہے کہ جو ہم پر حملہ کرے گا بس ہم دفاع کریں گے. احد میں بھی آپ نے دفاع کیا, غزوہ خندق میں بھی آپ نے اس کا اہتمام کیا کہ ان کو مدینہ میں گھسنے نہ دیا جائے, اور اس کے لیے بھی آپ نے وظیفے یا دعائیں نہیں مانگی ہیں محض, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا کہ بھائی سارے قبائل مل کے ہم پہ حملہ کر رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے, کیسے روکیں ان کو. سلمان فارسی نے رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا, یا رسول اللہ ہمیں مدینہ کے چاروں طرف خندقیں کھودنی پڑیں گی. کس قدر ٹینشن والا کام تھا, آپ ذرا گڑھا کھود کے دکھائیں. لیکن اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا. تو آپ نے تو یہ نہیں کہا کہ اللہ بچانے والا ہے بھائی, اب میں کیسے اپنے ساتھیوں کو بھوکا پیاسا رکھوں, اور ہمارے پاس تو وسائل بھی نہیں ہیں, معاشی لحاظ سے ہم بہت کمزور ہیں, پہلے ہی کمزور ہیں, اور پھر یہ بیچارے جو ہے نا مسکین صحابہ ہیں, اور اب ہم کیا کریں, ہم گڑھے کھودیں گے اور ان کو آنے سے روکیں گے. ہم کوئی بزدل ہیں, آئیں کوئی مسئلہ نہیں, ہم لڑیں گے ماریں گے, مر گئے تو مر گئے, بچ گئے تو بچ گئے, دیکھا جائے گا. ایسا تو نہیں ہوا. یا آپ نے یہ بتایا یہ والا وظیفہ پڑھ لو, 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کے فلاں ہر ایک دوسرے پہ پھونکے لگا دے,
یا سورہ فاتحہ 6 دفعہ 7 دفعہ پڑھ کے سب ایک دوسرے پہ پھونک لگائیں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا, آرام سے سو جاؤ. یہ سب ایسی بنائی ہوئی باتیں میڈیا کی, اور یہ شیطان پروپیگنڈا کر رہا ہے. نہیں بھائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تصدیق کی یہ خبر درست ہے یا نہیں ہے کہ واقعی سارے قبائل مل کے حملہ کر رہے ہیں. جب آپ کو یقین ہو گیا بھائی یہ خبر درست ہے, اب آپ پریشان ہوئے کہ بھائی اتنے سارے قبائل مل کے جب حملہ کریں گے تو کس کس سے لڑیں گے بھائی, ہم تو چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے. پریشان ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کو بلایا کیا کرنا ہے. تو صحابہ نے یہ جنگ پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی, عربوں نے نہیں دیکھی تھی کہ بھئی ایسے بھی اتنے سارے قبائل بھی کبھی حملہ کرتے ہیں. تو آپ پریشان ہوئے, آپ نے کہا کوئی ہے ایسا جس نے یہ جنگ دیکھی ہو. تو ایران کے رہنے والے تھے حضرت سلمان فارسی, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے یہاں ایسے جنگیں ہوتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ شہر کے چاروں طرف بڑی بڑی خندقیں کھودتے ہیں جن کو گھوڑے پار نہ کر سکیں, کیونکہ جب گڑھے کھود دیں گے اتنے بڑے بڑے تو وہ پار کیسے کریں گے, گڑھے میں جائیں گے اوپر کیسے آئیں گے گڑھے سے. آپ نے مشورہ کیا تو اس کے علاوہ اور کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں, یعنی سب سے بہتر بات آپ کو یہی لگی کہ بھائی اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, ورنہ یہ تو سارے ہم پہ حملہ کر دیں گے. تو مجھے ایک بات بتاؤ, ہم ہوتے اس وقت ہم کہتے یار یہ کیا قوم کو ٹینشن میں ڈال دیا, گڑھے کھودے ہوئے ہیں بیٹھ کے, پہلے ہی بھوک لگ رہی ہے, پہلے نہ پانی پینے کو, اور پھر معاشی لحاظ سے ہم ویسے ہی تباہ ہو رہے ہیں, اور پھر ادھر بیٹھ کے گڑھے کھودیں گے, اور پھر جناب یہ اتنے گڑھے کھودنا کی اتنی کرینے بھی تو تھی نہیں, اس میں بیلچوں سے اتنی مٹیاں نکالنا, اور پھر یار یہ کیا مسئلہ ہے, وہ جو ہے نا بس یہ تو ویسے ہی مر جائیں گے ہم اس طرح, تو اگر گڑھے کھودتے رہے تو ویسے ہی مر جائیں گے. کچھ بھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرنا پڑے گا, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. تو اپنی ذمہ داری پوری کی, مکمل اسباب اختیار کیے حفاظت کے. کس قدر ٹینشن والے اسباب تھے آپ دیکھو. صحابہ کا بھوک سے یہ حال ہونے لگا تھا, بے ہوش ہو کے گرنے لگے تھے. نبی کی 4 نمازیں قضا ہو گئی غزوہ خندق میں, اندازہ لگائیں آپ, 4 نمازیں آپ کی قضا ہو گئی. تیر اندازی اتنی ہو رہی تھی, نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا تھا. وہاں یہ کیوں نہیں کہا کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو, تیر جس کو لگے لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں, اللہ بچانے والا ہے, ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے. اس وقت میدان جنگ میں نماز کا طریقہ نازل نہیں ہوا تھا کہ کیسے نماز پڑھنی ہے, تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا میدان جنگ میں کیسے, کیونکہ اتنا وقت ہی نہیں مل رہا تھا کہ کھڑے ہو کر جماعت سے نماز پڑھا سکیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی نماز, 4 نمازیں قضا ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور کیوں قضا ہوئی کہ بھائی پہلے اپنے لوگوں کی جان کو بچانا ہے. اب بتاؤ یہاں جو جذباتی لوگ ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ نماز سے تو مصیبت ٹلتی ہے, تو نبی کے سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آئی؟ آپ نے صحابہ کو حکم دیتے کھڑے ہو باجماعت نماز پڑھو, تیر آئیں گے دیکھا جائے گا, شہید ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں, نماز پڑھ کے دعا مانگیں گے سب سیٹ ہو جائے گا. او بھائی اسباب یہ کہتے ہیں کہ تیر جب آتا ہے نا, گولی جب آتی ہے تو وہ نمازی اور روزے دار اور بے نمازی میں فرق نہیں کرتی. آپ نمازی کے یہاں رکھ کے بندوق چلائیں گے وہ بھی مرے گا, چرسی کے رکھ کے چلائیں گے وہ بھی مرے گا. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. اسی وجہ سے تو نبی نے حکم دیا کہ جب نماز میں سانپ نظر آئے تو نماز توڑ کے سانپ کو مار دو. یہ صحیح حدیث ہے. یہ تھوڑی حکم دیا کہ نماز میں سانپ نظر آئے تو کوئی بات نہیں, تمہارا بھی اللہ سے کنیکشن ہے اور نماز بلاؤں کو ٹالتی ہے, تو یہ سانپ کیا بلا, یہ خود ہی ٹل جائے گی, تم نماز نہیں چھوڑنا. بلکہ حکم دیا نماز چھوڑو پہلے سانپ کو مارو. کیا مذہب کا بھائی کیا تصور پیش کیا جا رہا ہے. یہ جنونی قسم کے جو لوگ ہیں, کیوں مذہب کا بیڑا غرق کر رہے ہو, کیوں لوگوں کو برباد کر رہے ہو مذہب کے نام پہ. علم صحیح نہیں ہے تو چپ رہ جاؤ, یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام اسباب اختیار کیے غزوہ خندق میں. جب آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی, پھر اللہ کی طرف سے معجزے بھی صادر ہونا شروع ہوئے. جب صحابہ کرام کو بھوک لگی ہے, بھوک سے بے ہوش ہونے لگے, مرنے لگے, شہادتیں ہونے لگیں, یہ حالت ہو گئے صحابہ کے. اب چونکہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا, پھر کیا ہوا ہے کہ ہانڈیوں سے سالن نکلنا شروع ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھئی ڈھکن نہیں ہٹانا دیگچے سے, اور صحابیہ کو حکم دیا کہ برتنوں میں سالن ڈالتی رہو اور ڈھکن نہیں ہٹانا. اتنا سا شوربہ تھا اور وہ سینکڑوں صحابہ کو کافی ہو گیا. اب اللہ کی طرف سے معجزے ہوئے ہیں, اب اللہ کی مدد آئی ہے. آپ اپنی ذمہ داری بھائی پوری کرو, چاہے وائرس کے بارے میں ہو, چاہے وہ کورونا وائرس کے بارے میں ہو, چاہے وہ صحت کے بارے میں ہو, چاہے وہ ڈیفنس کے بارے میں ہو. اپنی ذمہ داری آپ نے پوری احتیاطی تدابیر کرنی ہے. اس کے بعد پھر اوپر سے اللہ سے دعائیں مانگیں, مدد آئے گی. پیڑے کھانے کے بعد آپ دعا مانگو گے, مدد نہیں آتی اللہ تعالیٰ کی, مرواؤ گے آپ لوگوں کو. تو یہی ہو رہا ہے. آپ جو ہے نا اس طرح کی فضول قسم کی باتیں, جو بے روزگار کم بخت گھر میں پڑا ہوا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ جاؤ یار کچھ پڑھو لکھو کچھ کام کرو. نہیں جی, رزق تو اللہ کے ہاتھ میں. میں دیکھتا ہوں ہمارے ہاں ایک شوگر کے مریض تھے, ہوٹل میں بیٹھے ہوئے چائے پی رہے, چینی آئی تو چائے میں چینی ڈال رہے ہیں.
ایک آدمی نے ان کو کہا کہ حضرت آپ شوگر کے مریض ہو, چینی ڈال کے پی رہے ہو. انہوں نے کہا بھائی جان موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے, جب مارنا اللہ ہے, بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو میں اس وقت چھوٹا تھا, مجھے شروع سے ہی بے عقلی کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی الحمدللہ. تو میرا دل چاہا کہ میں ان سے بولوں کہ مارنے والا بھی اللہ ہی ہے. ایک بات کر رہے ہو کہ بچانے والی ذات اللہ کی ہے, تو کیا یہ جتنے لوگ جو مرتے ہیں یہ کس نے مارے ہوتے ہیں؟ گورنمنٹ نے مارے ہوتے ہیں, کس نے مارے ہوتے ہیں؟ اللہ ہی مار رہا ہوتا ہے سب کو. تو جو بچانے والا ہے وہ بھی اللہ ہے اور مارنے والا بھی اللہ ہے. اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو کوشش کرتا ہے اکثر اس کو بچا لیا جاتا ہے, جو کوشش نہیں کرتا وہ اکثر مر جاتے ہیں. آپ دیکھیں یورپ میں لوگوں کی جو طبعی عمر ہے نا وہ بڑھ گئی ہے, اس لیے کہ وہ اپنی صحت کا بہت خیال کرتے ہیں, اس لیے ان کی جو بوڑھے بہت دیر سے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں 60 سال کے آدمی کو دیکھو آپ, میں تو سفر میرے باہر ملکوں کے شروع ہو رہے ہیں, بہت کچھ ہم نے ان ملکوں کے بارے میں سنا ہوا تھا, لیکن جب وہاں جا کے دیکھا تو بالکل اپوزٹ پایا ہم نے. ان لوگوں کی صحتیں بہت, وہ تو وائرس آ گئے, وہ تو اللہ کا عذاب بن کے جس نے پوری دنیا میں تباہی مچا دی ہے, لیکن جرنلی ان لوگوں کی صحتیں بہت اچھی ہیں, عمریں ان کی لمبی ہیں. وجہ اس کی یہ کہ وہ خیال 60 سال میں تو وہ بعض ان میں یہ کہتے ہیں کہ اب تم نے جینا شروع کیا ہے. ہمارے یہاں 60 سال کے آدمی کا حال دیکھو آپ, توندیں نکلی ہوئی ہیں, اور اس کی شوگر کا مریض ہوگا, بلڈ پریشر کا مریض ہوگا, اور گردے اس کے فیل ہو چکے ہوں گے. ہمارے ایک دوست ہیں کینسر کے بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں, یو کے میں ہوتے ہیں, میں ان کا کئی دفعہ تعارف کروا چکا ہوں, اور ہیں پاکستانی, بڑے نیک آدمی ہیں. کہتے ہیں کہ مجھے کہنے لگے کہ یار مفتی صاحب پاکستان کے بارے میں رپورٹ یہ تھی کہ یہاں کینسر کے مریض بہت کم ہیں, اور یو ایس اے میں اور یو کے میں بہت زیادہ ہیں. تو کہہ رہے ہیں میں بڑا خوش ہوتا تھا کہ چلو ایک مرض تو ایسا ہے پاکستان میں جو بہت کم ہے اور دنیا میں زیادہ ہے. کہہ رہے جب میں پاکستان آیا اور میں نے ہسپتالوں کا وزٹ کیا تو پتہ چلا کہ یہاں کینسر کی بیماری بہت زیادہ ہے, صرف زیادہ نہیں بہت سے بھی زیادہ ہے. تو کہہ رہے ہیں پھر میں نے کہا یار رپورٹ کیوں نہیں ہے؟ پتہ چلا کہ یہاں رپورٹ تیار ہی نہیں ہوتی ہے, یہاں کوئی ڈاکومنٹ بنتے ہی نہیں ہیں کہ کتنے مریض ہیں اور کتنے نہیں ہیں. کہہ رہے ہیں ہسپتالوں میں جا کے پتہ چلا بھائی یہاں تو, اور خاص طور پہ بریسٹ کینسر جو خواتین میں وہ تو بہت ہی زیادہ ہے. تو وجہ کیا ہے بھائی؟ یہ کیا شریعت کی تعلیمات ہیں؟ کیا صحابہ ایسے تھے؟ آپ کو معلوم ہے ایک بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک حکیم بھیجا, طبیب, کہ یہ عرب لوگ ہیں, یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو ان کو طبیب کی ضرورت بھی پڑے گی, تو میں کوئی ڈاکٹر بھیج, اس زمانے کا ڈاکٹر جس کو حکیم کہتے تھے. تو وہ حکیم جب آیا تو وہ سارا دن بیٹھ کے مکھیاں مارتا رہتا تھا, کوئی مریض ہی نہیں آتا تھا اس کے پاس. تو بڑا پریشان ہوا, پتہ یہ چلا کہ جی یہ لوگ بیماری نہیں ہوتے, بہت کم بیماری کا ریشو ہے ان لوگوں میں. اور وجہ کیا تھی کہ کم کھاتے ہیں, جب تک بھوک نہ لگے کھاتے نہیں ہیں. تو اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ صحابہ کرام کا تو یہ حال تھا کہ ایک حکیم آیا ہے غیر مسلم کنٹری سے, وہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں کوئی بیماری نہیں ہو رہا, لیکن جب ہمارے ہاں کوئی غیر مسلم کنٹری سے ڈاکٹر اور حکیم آئے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں دوسرا آدمی بیمار ہے. تو صحابہ کے زندگی کے زیادہ قریب ہم لوگ ہیں اس معاملے میں, ہر چیز میں نہیں کہہ رہا میں, صحت کے معاملے میں ہم لوگ ہیں یا گورے صحابہ کی زندگی کے زیادہ قریب ہیں؟ یقیناً اس معاملے صحت کے حوالے سے وہ لوگ صحابہ کی زندگی کے زیادہ قریب ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہتر میرا زمانہ, پھر میرے بعد والا, پھر اس کے بعد والا. اور پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد جو زمانہ آئے گا اس میں جھوٹ بھی پھیل جائے گا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ان لوگوں میں موٹاپا پھیل جائے گا. اب آپ اندازہ لگاؤ, آج یعنی موٹاپے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برائی کے طور پر بیان کیا. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, موٹاپا ہماری قوم میں زیادہ ہے یا غیر مسلموں میں زیادہ ہے؟ آپ کو موٹاپا مسلمانوں میں زیادہ نظر آئے گا, بہت معذرت کے ساتھ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی فالٹ ہے. ہمارے اندر موٹاپا اس لیے زیادہ, سب موٹوں کی بات نہیں کر رہا, کوئی تو بائی نیچر موٹے ہوتے ہیں, ان کا جسم بھاری ہوتا ہے. ہر بھاری جسم والے کو نہیں آپ برا کہہ سکتے, وہ بھاری جسم والا جو کھا کھا کے موٹا ہوا ہو اس کے بارے میں برائی ہے. جو بائی نیچر ہو, ایسے تو بہت سے صحابہ تھے جن کا جسم بھاری تھا. تو ہمارے ہاں موٹاپا زیادہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم کھانے کو بھی مذہب کا حصہ سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں کھایا جاتا ہے ثواب سمجھ کے کھاتے ہیں, پھوڑتے ہیں, کھاتے نہیں ہیں, پھوڑ کے موٹے ہو رہے ہیں تیجے کے نام پہ, 40ویں کے نام پہ, اور وہ حلیم کی دیگیں الگ ہیں اور کنڈے الگ ہیں, اور فلاں کا پتہ نہیں اتنا کھایا جاتا ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یار احتیاط کرو, یہ کیا کھا رہے ہو, کیوں, تو فوراً جواب کیا ملتا ہے,
او بھائی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, اتنا وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے, اتنا پاگل ہونے کی ضرورت نہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ مذہب کا غلط استعمال کر رہے ہیں. نتیجہ یہی نکلا نا, کیونکہ آپ میں اگر موٹاپا زیادہ ہے, اور ایک طرف اسلام میں صاف طور پر یہ کہا گیا کہ موٹاپا پسند نہیں ہے, اسلام اللہ کو پسند نہیں ہے. حدیث میں تو صراحتاً ہے کہ ایک یہودی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی, وہ بہت موٹا, توند موٹی تھی اس کی, کھا کھا کے موٹا ہو گیا تھا. تو آپ نے اس کو فرمایا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تورات میں اللہ نے کیا فرمایا, تم اپنی آسمانی کتاب میں دیکھو, اس میں لکھا ہے کہ جو اس طرح موٹی توند والا ہے اللہ کو پسند نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں یہاں وہ موٹی توند ہے جو کھا کھا کیا ہوا, بائی نیچر کسی کے پیٹ زیادہ ہے, کسی بیماری کی وجہ سے زیادہ ہے, تو وہ اس میں داخل نہیں ہے. تو موٹی توند والے کو ناپسند کیا گیا ہے جو کھا کھا کے موٹا ہو گیا. تو آپ بتائیں یہ جو ہمارے ہاں زیادہ تر موٹے, سب کی بات نہیں کر رہا, یہ کیا بائی نیچر ہے؟ ان کی ماؤں نے کیا ان کو ایسے جنا تھا؟ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی ہمارے معاشرے میں کچھ فالٹ ہے, کچھ دینی لوگوں میں بھی کوئی فالٹ ہے. وہ فالٹ یہی ہے, یعنی ایسا فالٹ ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی صحابہ کی زندگی قریب نہیں ہے. وہ فالٹ یہ ہے کہ مذہب کے بارے میں کچھ چیزوں میں ہم کنفیوژن کا شکار ہیں, اور کچھ چیزوں میں ہم مس گائیڈ ہو رہے ہیں, اور کچھ چیزوں کو ہم غلط طریقے سے ڈیفائن کر رہے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.